بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے کہ فعل ماضی کے سیغوں کی بنا، یعنی فعل ماضی کا ایک سیغہ دوسرے سیغے سے کیسے بنتا ہے۔ تو آپ نے اس سے پہلے پڑھا تھا علم الصرف کی تعریف، جس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ تعریف آگے چل کر آپ کو خود بخود سمجھ آ جائے گی۔ تعریف میں کیا ہے؟ علم الصرف وہ علم ہے جس سے سیغوں کی پہچان حاصل ہوتی ہے اور لفظوں کو گرداننے کا طریقہ اور ایک سیغے سے دوسرا سیغہ بنانے کا قاعدہ معلوم ہوتا ہے۔ آپ نے سیغوں کی پہچان بھی کر لی، یہ واحد کا ہے، یہ تثنیہ کا ہے، یہ جمع کا ہے، یہ مذکر کا ہے، یہ مؤنث کا ہے، یہ متکلم کا ہے۔ آپ نے سیغوں کی پہچان کر لی اور لفظوں کو گرداننا بھی کیا کہ فعل، فعلا، فعلو گردان بھی کر لی آپ نے ان کی، اور ایک سیغے سے دوسرا سیغہ بنانے کا قاعدہ اب ہم یہاں سے معلوم کریں گے۔ تو یہ چیزیں پہلے میں آپ کو لکھ کر بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھنے کے اندر آسانی ہو۔ ایک بات آپ یاد رکھیں کہ ماضی کے جتنے بھی سیغے ہیں وہ ماضی کے پہلے سیغے واحد مذکر غائب سے بنیں گے۔ ماضی کا پہلا سیغہ واحد مذکر ہے فعل۔ اب اسی سے آگے ماضی کے سب سیغے بنیں گے۔ ہم نے بنانا ہے فعلا سے فعلا۔ کس طرح؟ فعلا سے فعلا ہم نے اس طرح کیا کہ کہتے ہیں کہ ماضی کے آخر میں الف کو بڑھا دیا، تو اس طرح فعلا سے فعلا ہو گیا، تثنیہ مذکر غائب بن گیا، تثنیہ مذکر غائب بن گیا۔ اسی طرح فعلا سے فعلو بنانا ہے، وہ اس طرح بنے گا کہ ماضی کے آخر میں ہم نے لگا دی واو اور اس سے پہلے ہم نے پیش لگا دی، تو فعلا سے فعلو ہو گیا، تو جمع مذکر غائب کا سیغہ ہو گیا۔ اسی طرح فعلا سے ہم نے بنانا ہے تثنیہ مؤنث غائب کا سیغہ، وہ بہت آسان ہے کہ آخر میں تائے ساکن کو بڑھا دیا، تو فعلا سے فعلت ہو گیا، تثنیہ مؤنث غائب، واحد مؤنث غائب۔ اسی طرح ہم نے فعلا سے فعلتا بنانا ہے، ہم نے فعلا لکھا، فعلا اور تا زبر الف تا کا اضافہ کر دیا، تو فعلتا سیغہ تثنیہ مؤنث غائب بن گیا۔ اور فعلا سے ہم نے جمع مؤنث غائب کا سیغہ بنانا ہے، وہ اس طرح فعلا سے بنانا ہے، وہ اس طرح کہ نون مفتوح کا اضافہ کریں گے تو فعلنا جمع مؤنث غائب کا سیغہ بن جائے گا۔ اور یہ جو آخر ہے ماضی کا اب یہاں سے ساکن ہونا شروع ہو گیا ہے، اس سے پہلے سیغوں میں ماضی کا آخر ساکن نہیں ہو رہا تھا، یہ والی جو لام ہے، لام کلمہ، یہ ساکن نہیں ہو رہا تھا، اب یہاں سے ماضی کا آخر ساکن ہوگا اور اس کے بعد یہ علامت لگے گی، اور یہ علامت نون مفتوح جمع مؤنث کی علامت ہے۔ اب یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ علامتیں ہیں۔ یہ واو جو ہے جمع کی علامت ہے، الف جو ہے یہ تثنیہ کی علامت ہے، یہ علامتیں بھی آپ نے یاد رکھنی ہیں۔ اسی طرح ہم نے فعلا کے آخر میں تا مفتوحہ کا اضافہ کیا تو اور اس سے ماقبل کو ہم نے ساکن کر دیا، تو فعلا سے فعلتا واحد مذکر حاضر کا سیغہ بن گیا۔ یہاں سے 6 سیغے غائب کے مکمل ہیں، حاضر کا بن گیا۔ اسی طرح فعلا کے آخر میں ہم نے تا زبر الف تا تما، یہ تما ضمیر کا ہم نے اضافہ کیا، تما کا، تو اور اس سے ماقبل کو ہم نے ساکن کر دیا، تو فعلا سے فعلتما ہو گیا۔ اب یہ فعلتما کون سا سیغہ بن جائے گا؟ تثنیہ مذکر حاضر۔ اسی طرح فعلا کے آخر میں آخر کو ساکن کیا اور تم ضمیر کا اضافہ کر دیا جو کہ علامت ہے جمع مذکر حاضر کی، اور فعلا سے فعلتم ہو گیا۔ اسی طرح فعلا کے آخر میں ہم نے تا زیر تی کا اضافہ کیا جو کہ واحد مؤنث حاضر کی علامت ہے، تو فعلا سے اور ماقبل کو ساکن کر دیا تو فعلتی ہو گیا۔ اسی طرح یہ اگلا سیغہ ہے فعلا سے بنے گا، فعلا کے آخر کو ہم نے ساکن کیا، ساکن کر دیا اور تما ضمیر کا اضافہ کر دیا،
تو فعلا سے فعلتما ہو گیا۔ اب یہ جو فعلتما ہے یہ دو صیغے ہیں، ایک تو یہ ہے اور ایک یہ ہے، اور دونوں ایک ہی استعمال ہوتے ہیں۔ یہ ایک ہوتا ہے تثنیہ مذکر حاضر کے لیے اور ایک استعمال ہوتا ہے تثنیہ مؤنث حاضر کے لیے، لیکن ہیں دونوں ایک ہی۔ اسی طرح فعلا کے آخر میں ہم نے تنہ کا اضافہ کیا جو کہ تثنیہ جمع مؤنث حاضر کی علامت ہے، اور اس کے ماقبل کو ہم نے ساکن کر دیا تو فعلا سے فعلتن ہو گیا، اور یہ صیغہ بن گیا جمع مؤنث حاضر کا۔ اور اب ہمارے پاس دو صیغے بچ گئے ہیں وہ متکلم کے۔ وہ کس طرح کہ فعلا کے آخر کو ساکن کر کے بالکل اس کے آخر میں تاپشتو کا اضافہ کر دیا تو فعلا سے فعلتو ہو گیا۔ فعلتو آپ کو معلوم ہے کہ یہ واحد متکلم کا صیغہ ہے جس کو ہم نے پڑھا تھا واحد مذکر و مؤنث متکلم۔ اسی طرح فعلا کے آخر میں ہم نے نون زبر الف نا کا اضافہ کیا اور اس کے ماقبل کو ساکن کر دیا تو فعلنا ہو گیا، جو کہ صیغہ ہے تثنیہ و جمع مذکر و مؤنث متکلم۔ اس کو مطلقاً جمع متکلم بھی کہہ دیتے ہیں۔ تو یہ بہت ہی آسان سا طریقہ تھا جو میں نے آپ حضرات کو سمجھا دیا ہے۔ اب ہم واپس کتاب کی طرف چلتے ہیں، تو جس کا سبق بھی ہم آج کا پڑھ لیتے ہیں۔ اب یہ اگر یہ پہلی چیز آپ کو سمجھ آ چکی ہے تو یہ دوسری چیز سمجھنا آپ کے لیے بہت ہی آسان ہو جائے گی۔ کیا لکھا ہے فائدہ؟ یہاں سے بنا ہے ماضی کی کہ ماضی کے صیغے واحد مذکر غائب یعنی فعلا پہلا صیغہ، پہلے صیغے کے آخر میں الف بڑھا دینے سے تثنیہ مذکر غائب بن جاتا ہے، جیسے فعلا سے فعلا۔ اور ماضی کے صیغے واحد مذکر غائب کے آخر میں واو اور اس سے پہلے پیش لگا دینے سے جمع مذکر غائب بن جاتا ہے، جیسے فعلا سے فعلو۔ اور ماضی کے صیغے واحد مذکر غائب کے آخر میں تائے ساکن بڑھا دینے سے واحد مؤنث غائب فعلا سے فعلت، اور لفظ تا زبر الف تا لگا دینے سے تثنیہ مؤنث غائب فعلتا ہو جاتا ہے۔ اور آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ یہ سب صیغے ماضی کے پہلے صیغے فعلا سے ہی بنیں گے، اور یہی عمل ہر فعل ماضی میں کرو، جیسے اجتنبا سے اجتنبا۔ کیا اجتنبا سے اجتنبا کیسے ہوا کہ اجتنبا ماضی کا پہلا صیغہ ہے، اس کے آخر میں ہم نے الف کو بڑھا دیا تو اجتنبا سے اجتنبا ہو گیا۔ اسی طرح اس کے آخر میں واو بڑھا دیا اور اس کے ماقبل کو ہم نے پیش دے دی تو اجتنبا سے اجتنبو ہو گیا۔ اور اسی طرح ماضی کے واحد مذکر غائب کے صیغے کے آخر میں تائے ساکن کو بڑھا دیا تو اجتنبا سے اجتنبت ہو گیا، اور تا زبر الف تا بڑھا دیا ماضی کے پہلے صیغے کے آخر میں تو اجتنبتا ہو گیا، جیسے اجتنبا سے اجتنبا اجتنبو اجتنبت اجتنبتا بنیں گے۔ اسی طرح واحد مذکر غائب یعنی پہلے صیغے کے آخری حرف کو ساکن کر کے، اب یہاں سے جو بنا شروع ہو رہی ہے وہ ساکن کی ہو رہی ہے، یعنی جس کا ماضی کا آخر جہاں سے ساکن ہونا شروع ہو جاتا ہے تو وہ پہلے 5 صیغوں میں نہیں ہوتا، اگلے صیغوں میں ہو جاتا ہے، اگلے 9 صیغوں میں۔ واحد مذکر غائب کے آخری حرف کو ساکن کر کے نون مفتوح لگا دینے سے جمع مؤنث غائب فعلنا، اور تائے مفتوح لگا دینے سے یعنی پہلے صیغے آخر میں فعلا سے فعلتا، اور تما ضمیر لگا دینے سے تثنیہ مذکر حاضر فعلا سے فعلتما، اور تم لگا دینے سے تم سے جمع مذکر حاضر فعلا سے فعلتم، اور تائے مکسور سے لگا دینے سے واحد مؤنث حاضر فعلا سے فعلتی، اور تما اور ضمیر لگا دینے سے تثنیہ مؤنث حاضر فعلا سے فعلتما، اور تنہ ضمیر لگا دینے سے جمع مؤنث حاضر فعلا سے فعلتنہ، اور تائے مضموم لگا دینے سے واحد مذکر و مؤنث متکلم فعلتو، اور نون زبر الف نا یہ ضمیر لگا دینے سے تثنیہ و جمع مذکر و مؤنث متکلم فعلا سے فعلنا بن گیا۔